اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہ آگ لگی ہے۔ ناظرین، انور مسعود کا یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ اخبار کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اخبار ہمیشہ سے ہی مستند ذریعہ رہا ہے خبروں کا۔ کوئی بھی ملک میں واقعہ پیش ہو یا کوئی بھی انہونی ہو جائے، اخباروں نے ہمیشہ اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ اخبار فروش یونین لودھرا کے مرکزی رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم صدیقی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کب اخبار فروش یونین لودھرا جوائن کی؟ 1990 کے ابتدا میں اخباری فیلڈ میں آیا جی۔ یعنی کہ اس وقت اخبار کا عروج چل رہا تھا؟ جی، اخبار کا عروج تھا۔ تو کیا رد عمل تھا جو کہ اخبار بھی نہیں کرتے تھے؟ اس وقت لوگ اخبارات پڑھتے تھے، خبر کا ذریعہ صرف اخبارات تھے یا ریڈیو تھا۔ اخبار کے کافی عروج تھا اخبار کا۔ اس وقت میں نے اخبارات کے شروع کیا، اخبار کا فیلڈ میں آیا۔ ہم مشکلات بھی وقت بھی دیکھا ہے، بسوں میں بھی اخبار کے یعنی سیل کیے، ٹرینوں میں بھی اخبار بیچتا تھا، روڈوں پہ چل پھر کر سائیکل پر مشکل وقت بھی گزارا اس میں۔ جی جی ہاں جی، پھر اخبارات کا عروج بہت زیادہ تھا۔ جب بھی کوئی خبر آتی تھی، کوئی ملک میں حادثہ ہو جاتا تھا یا کوئی سیاسی خبر تھی، لوگ اخبارات کی طرف بڑھتے تھے، اخبارات پڑھنے کے لیے اخباری ذریعہ تھا، اخبار ہی خریدتے تھے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب جوائن کی اخبار فروش یونین تو آپ نے 2 بار الیکشن بھی لڑا اور آپ 2 بار صدر رہے، اس جرنی کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں۔ جی، میں تقریباً 3 مرتبہ یہ الیکشن لڑا جی، 3 مرتبہ بھاری اکثریت سے میں نے کامیابی حاصل کی تحصیل میں جی۔ 1 مرتبہ میں نے بلا مقابلہ ضلع کا الیکشن لڑا، 2 سال تک وہاں ضلع کا میں صدر میں نے کیے میرے آج۔ اس میں اخبار یونین میں رہ کر اخبار فروشوں کا جو پیغام تھا، وہ ہر فورم پر اخبار فروشوں کا پیغام جو میں نے پہنچایا ہے، اداروں تک پہنچایا ہے۔ ان کا پیغام جو ہے ہر فورم پر اخبار فروشوں کی حقوق کی بات کی ہے، حقوق کی جنگ میں نے لڑی ہے جی۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ ایک تو 3 دہائیوں سے زیادہ آپ کو ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ پیشہ جوائن کیا ہوا ہے، آپ بتائیں کہ کچھ آپ کے مالی حالات میں بھی تبدیلی آئی؟ مالی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جی، بس نظام میں چل رہا ہے۔ حکومت نے ہم اخبارات فروشوں کی طرف سے کوئی توجہ نہیں کی۔ جس طرح جو ہوتے ہیں صحافی، ان کے لیے فنڈ جاری حکومت کرتی ہے، صحافیوں کے لیے کالونیاں، ان کے علاج معالجے کے لیے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، اخبار فروشوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح فلمی صنعت کے لیے بجٹ میں فنڈ رکھا جاتا ہے، اخبار فروشوں کے لیے بھی فنڈ رکھا جائے۔ جس طرح صحافی ہیں، ان کو کالونیاں دی جاتی ہیں، ان کو دوسرے ریلیف دیا جاتا ہے، اخبار فروشوں کے لیے اخبار سپلائی کرنے کے لیے موٹر سائیکل بھی ان کو دیں، دوسرے جو ریلیف ہے وہ دیں، ان کے بچوں کے لیے علاج معالجے کے لیے حکومت جو ہے نا ساتھ دے اخبار فروشوں کا۔ اب جو سب لوگ کہتے ہیں جی میڈیا جو ہے ملک کا چوتھا ستون ہے، اگر چوتھا ستون ہے تو پرنٹ میڈیا میں اخبار فروش کا کردار اہم ہے، اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی سر، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سر، 2020 کے اگر ہم شروع کی بات کریں، 2020 کے جو شروع کے مہینے تھے، کورونا کی آمد ہو گئی۔ کورونا وبا نے دنیا کی تمام جتنے بھی صنعتیں تھیں، کاروباری جتنے بھی مسائل تھے، اس کو ایک نیا رخ دیا۔ تو یہ جو اخبار بھی نہیں تھی، یہ کس طرح سے افیکٹ ہوئی اس سے اخبارات کو بہت اثر پڑا جی۔ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا جی، اخبارات کی صنعت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، شدید نقصان ہوا۔ اخبار کا عروج تھا وہ ختم ہو گیا، اخبار کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اگر حکومت اخبارات کی طرف توجہ نہ کی تو اخبارات کا جو ہے یہ وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ بہترین خبر پہنچانے کا جو مستند ذریعہ جو ہے وہ آج بھی اخبارات ہیں۔ سوشل میڈیا پہ عوام جو ہے جھوٹی خبر کے بجائے نوجوان جو طبقہ ہے اخبارات پڑھیں، صحیح خبر کے لیے اخبارات آج بھی بہترین، حقیقی خبر کے لیے اخبارات پہ آج بھی اخبارات ہیں۔ سر، لیکن بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بھی ایک جو ہے نا وہ رائے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ای نیوز پیپر جو ہے، یعنی کہ الیکٹرانکلی جو ایک اخبار کا ذریعہ آ گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیتے ہیں یا ویب سائٹ پر، وہ کہتے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ اس طرح ناپید نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس ای نیوز پیپر ہے، ہم تو وہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اخبارات پڑھنے کا مزہ اپنا ہے جی، سوشل میڈیا بھی اخبارات بھی جائے پھر بھی وہ اخبار پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا جی۔ جو اخبار پڑھنے کا ایک روایت بزرگوں سے چل آ رہی ہے، مطالعہ اخبار کا مطالعہ کرو گے تو بہت کچھ ملے گا جی۔ جب اخبار کا مطالعہ چھوڑ دو گے تو پھر ہم نیچے چلے جائیں گے جی۔ جی سر۔
سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اخبار کا مستقبل کیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اخبار کا مستقبل یہ ہے کہ حکومت اخبارات کی طرف توجہ دے، اخبار بینی کو اجاگر کرے، اس کے ساتھ ساتھ ادارے جو ہیں وہ اخبارات پہ محنت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اخبار فروشوں کو بھی عزت دیں، حوصلہ افزائی کریں، تو اخبارات آج بھی اپنے وجود پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اخبار اجاگر ہو سکتا ہے۔ اس طرح حکومت نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، سرکاری اداروں میں، سکولوں اور کالجوں میں اخبارات نہیں جا رہے، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اخبارات بحال کیے جائیں اور ان کا اخبارات کے جو بل ہے اس کے مد میں فنڈ جاری کیا جائیں، تو اخبارات آج بھی اپنے وجود پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اخبار جو صنعت ہے وہ ترقی کر سکتی ہے۔ جو اخباری صنعت ہے ان پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، کاغذ پہ، کاغذ مہنگا ہو رہا ہے، اخبارات مہنگا ہو رہے ہیں، لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، اس پہ ٹیکس وہ ختم کریں، ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہو سکتی ہیں اخباری صنعت کو دیں، انشاءاللہ اخبارات جو ہے نا اپنے وجود پہ آ سکتا ہے جی۔ سر ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی آبادی کا بہت سا جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، نوجوان سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، جی، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ نوجوان کس طرح سے اخبار بینی کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبر پہ آپ دھیان نہ کریں، اخبارات پڑھیں، رسالے پڑھیں، جس طرح پہلے رسالے وغیرہ پڑھتے تھے، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے تھے، جی سر۔ اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے، اگر اس پہ مطالعہ کریں، رسالے ڈائجسٹ وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہے۔ سوشل میڈیا جھوٹی خبر پہ کان دھرنے کے بجائے اخبارات زیادہ پڑھیں۔ سر آپ 2 بار اخبار فروش یونین لودھرا کے صدر رہ چکے ہیں، جی، آپ نے اس تمام دور میں کیا خدمات سر انجام دی اخبار فروشی کے لیے، وہ بتا دیں۔ یہی خدمات انجام دی، اخبار فروشوں کی حقوق کی آواز جو ہے ہر فورم پہ ہم نے پہنچائی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ہم لودھرا کی جو یونین ہے اس کا پورا تعارف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ہم نے کروایا جی۔ ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں جو اخبارات کے جب اجلاس ہوتے تھے کراچی میں، اسلام آباد میں، وہ یہاں سے لودھرا میں سے وہاں سے جاتے تھے، اخبار فروشوں کے جا کر اخبار فروشوں کا حقوق کی آواز جب وہاں پہنچاتے تھے، ہمارا جو پیغام ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتے تھے جی۔ سر آپ نے اب تک کن کن اخباروں کے لیے کام کیا؟ تقریباً تمام اخباروں کے لیے، روزنامہ خبریں ہو گیا، روزنامہ جنگ ہو گیا، روزنامہ مقامی اخبار، روزنامہ لہر سیر ہو گیا، ان کے لیے ہم نے کام کیا ہے، اور یہی ادارے ہیں جو روزنامہ خبریں ہیں اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ لہر سیر اخبار نے تو لودھرا کی یونین کے لیے بہت کچھ کیا ہے جی۔ اس وقت ہماری یونین جو زیر زمین تھی، وجود نہیں تھا، ہمیں اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، تمام ساتھیوں کے حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ان کی خدمت بھی کی ہے۔ روزنامہ لہر سیر کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جی، ملک شفیق صاحب کا اور دوسرے ان کی ٹیم کا جی۔ حکومت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم دوبارہ سے اخبار بینی کے اس شعبے کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ حکومت کے لیے یہی پیغام ہے کہ اخباری صنعت کے لیے حکومت کام کرے، ان کو اجاگر کرے، اس کے ساتھ ساتھ اخبار فروشوں کے لیے بھی ان کو ریلیف کا اعلان کرے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ہے اس میں اخبار فروشوں، غریب اخبار فروش ہیں بیچارے، صبح طوفان آندھی میں، یہ شدید سردی میں، بارش میں یہ اخبار سپلائی کرنے کے لیے صبح 5 بجے گھر سے یہ لوگ نکلتے ہیں، سینکڑوں پہ اخبار دیتے ہیں، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، دور دور جا کر حکومت کا پیغام ہے، حکومت کی جو خبر ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اخباری صنعت کے لیے حکومت جناب ان کے لیے فنڈ جاری کرے، سیاحت کارٹ میں ان کا نام شامل کیا جائے، ان بے نظیر ان کو سپورٹ کے تحت بھی ان کے لیے حکومت ریلیف کا اعلان کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ حکومت ان کو فنڈ جاری کرے اخبار فروشوں کو۔ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ لہر سائل اخبار جو ہے وہ مقامی اخباروں میں ایک نمایاں اہمیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس نے کس طرح سے آپ کی مدد کی اخبار فروشی کے شعبے میں؟ روزنامہ لہر سائل ابتدا میں جس ٹائم یہ اسٹارٹ ہوا، ان ملک صاحب سے، ملک شفیق صاحب تھے، ان کی میری ملاقات ہوئی، پھر ہماری یونین میں جو لڑکے تھے انہوں نے اخبارات اٹھانا شروع کیا، الحمدللہ روزنامہ لہر سیر بہت اچھا اخبار ہے، آج اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ خبر پڑھنے کے لیے روزنامہ لہر سیر ہی مانگتے ہیں کہ روزنامہ لہر سیر اخبار ہمیں دیا جائے، میں اس پہ پڑھتے ہیں جی۔ مقامی طور پر روزنامہ لہر سیر نے اخبار فروشوں سے بہت تعاون کیا ہے جی، بہت تعاون کیا ہے، ہر وقت تعاون کرتے رہے، ہر سال کرتے ہیں، جب بھی کوئی تقریب وغیرہ بھی اخبار فروشوں کے لیے کراتے ہیں، دوسرے بھی جتنا ہو سکتا ہے اخبار فروشوں کے لیے کرتے ہیں، روزنامہ لہر سیر کا شکر ادا کرتے ہیں جی۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ اخبار فروش یونین لودھرا کو مرکزی رہنما محمد اسلم صدیقی صاحب، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اخبار فروشی کا پیشہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اثر انداز ہوا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت کو کن کن اقدامات کا سہارا لے کر اخبار فروشی کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام اس شعر سے کریں گے۔ کھینچو نہ کماں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کماں کو نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو۔